السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، اور یہ کتاب کا آخری حصہ ہے۔ لارڈ کے تخت کی بنیاد، مسجد اقصیٰ کے انہدام اور یہودی بستیوں کے قیام کا صہیونی فلسفہ بے نقاب۔ پہلی اور آخری بار، اسرائیل کی تاریخ شاید اپنی آخری بار کی طرف جا رہی ہے۔ تبھی اس کے سرپرست اعلیٰ امریکہ نے تاریخ میں پہلی بار ان اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کی ہے، جو آج تک اس کی آشیرواد سے آباد ہوتی چلی آئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ محترمہ ہیلری کلنٹن صاحبہ نے اسے امریکی نائب صدر جوزف بائیڈن کی اہانت قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے نئی بستیوں کی تعمیر کا اعلان اس وقت کیا جب امریکی نائب صدر اسرائیل کے دورے کے لیے مسیحا کی سرزمین پر قدم رنچا فرما رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حسب معمول روایتی چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے تعمیر کے اس منصوبے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کے اعلان کو امن عمل کے لیے تباہ کن اور اپنی ہتک قرار دیا۔ ممکن ہے امریکی صدر اور وزیر خارجہ کے بیانات تجاہل عارفانہ نہ ہوں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ بنی اسرائیل کی ریاست کے سربراہ کا یہ اعتذار اور انکوائری تغافل اور مکارانہ ہے۔ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بستیوں کی یہ تعمیر اس فریق کے خلاف تطہیر کا باطنی منصوبہ ہے جس کا تعلق الواحی دائرے میں شامل ہو کر نجات کے حصول سے بھی ہے، اور مطلق حاکمیت کے قیام کے لیے مسیحانہ آئیڈیالوجی سے بھی۔ یہ ایک ایسا غیر منطقی انجام ہے جو شیطان کی قوت اور اس کی عرضی تجسیم کو توڑ کر پاک کرنے کا عمل بھی ہے، اور خدا کی منتخب مخلوق کے قدیم گھر کو دوبارہ روشنی اور زندگی کی طرف لانے کا الوہی عمل ہے۔ راقین کو احساس ہے اوپر کی آخری چند سطروں میں بہت زیادہ گاڑھی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو اکثر سامعین کے لیے اجنبی اور نامانوس ہوں گی۔ دراصل جب تک قوم یہود اور یہودیت کے بارے میں خود کٹر یہودیوں کے عبرانی میں اپنے بارے میں لکھی گئی تحریروں کو نہ پڑھا جائے، تب تک ان حقائق سے واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی جو اسرائیلی یہودی معاشرے میں موجود اور موجودہ بنی اسرائیل کی نفسیات پر اثر انداز ہیں۔ غیر یہودیوں کو رہنے دیجیے، اسرائیل سے باہر رہنے والے یہودی بھی اسرائیل کے یہودی معاشرے میں پائے جانے والی اس بنیاد بستی سے جو جنون کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، نیز اس کے پیچھے کار فرما ماوراء طبعیاتی عوامل سے اس لیے واقفیت نہیں رکھتے کہ وہ جدید یہودی رجحانات کا مطالعہ عبرانی میں لکھی گئی یہودی مصنفین کی تحریروں کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ انگریزی میں قوم یہود کے نظریات اور رجحانات پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل کے حقیقی ذہنیت کے حوالے سے بنیادی حقائق کو باقاعدگی سے نظر انداز کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ لکھنے والے، چاہے وہ رابرٹ فسک جیسے معتدل اسکالر کیوں نہ ہوں، عبرانی ماخذ سے براہ راست استفادہ نہیں کر پاتے، نہ ان کی توجہ ان اصل ماخذ کے مستند ترجموں پر ہوتی ہے، نہ وہ عبرانی جاننے والے فلسطینی اسکالرز کی تحریروں کو انصاف پر مبنی ترجمانی قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پر سطحی قسم کی عملیت تو بگھار لیتے ہیں، لیکن اپنے پڑھنے والوں کو یہودی معاشرے اور قوم یہود کی نفسیات کا راست فہم عطا نہیں کر سکتے۔ یہ تو غیر اختیاری وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ اختیاری ہے، اور ہلکے سے ہلکے الفاظ میں اس کی تعمیر کی جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ انگریزی بولنے والے ممالک کی کتابوں کی دکانوں کی الماریاں جن مشہور زمانہ مصنفین کی فلسطین پر لکھی گئی کتابوں کے بوجھ تلے کرا رہی ہیں، ان کی اکثریت انگریزی خواہ طبقے سے معذرت کے ساتھ منافق ہیں۔ وہ اسرائیل میں ظہور پذیر ہونے والے رجحانات اور اقدامات کا جامع تجزیہ نہیں کرتے اور گمراہ کن حد تک غیر واقعی معلومات فراہم کرتے ہیں۔
عرض فلسطین پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی یہودی روحانیت کے تناظر میں متصفانہ توجہ اتنی حیران کن نہیں جتنا کہ نائب امریکی صدر کی آمد کے موقع کو اس اعلان کے لیے مخصوص کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان مبہم باتوں کے حوالے سے سامعین کو زیادہ دیر تجسس و اصرار میں نہ رکھیں اور یہودی ماخذ کے حوالے سے ترتیب وار ان کی تشریح کریں۔ فلسطین کی بابرکت زمین پر یہودی بستیوں کی تعمیر کا ایک تو مادی اور سیاسی پہلو ہے جو دنیا کے سامنے واضح ہے، اور یہودی بنیاد پرست رہنماؤں کے درجہ ذیل بیانات سے مزید واضح ہو جاتا ہے، جو ہم مغربی اور یہودی پریس سے نقل کریں گے۔ دوسرا پہلو روحانی یا مابعد الطبعیات ہے، جسے یہودی اور دانشوروں کی اصطلاح میں اسرائیل کی بازیافت کی مسیحانہ جہد کہا جاتا ہے۔ ابتدا ہم پہلے نظریے سے کرتے ہیں، اس کی 2 مثالوں پر اکتفا کافی ہے۔ نمبر 1، ایلیازر والڈمین اسرائیل کا مشہور ربائی ہے۔ یہ لفظ اصل میں ربی ہے، بمعنی خدا پرست مذہبی پیشوا، لیکن چونکہ اس کا تلفظ عام قاری ربی کہتے ہیں اس لیے ہم ربائی کا لفظ استعمال کریں گے۔ یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں غاصبانہ طور پر قائم کی گئی ایک بستی قریت اربا کے مشہور یشوع یعنی مذہبی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے۔ یہ اپنی مقرر مذہبی حیثیت کے سبب مختلف یہودی جرائد میں وقتاً فوقتاً اس قسم کے مضامین لکھتا ہے جو دنیا بھر کے یہودی توجہ اور احترام سے پڑھتے اور اس کا دیا ہوا ذہن لیتے ہیں۔ 21 جون 2022 کو نیو یارک سے شائع ہونے والے مشہور یہودی جریدے جیوش پریس میں اس نے اپنے ایک مضمون میں کسی قسم کا تکلف کیے بغیر فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کے حوالے سے کھل کر لکھا۔ اسرائیل کے فرزندوں کا اسرائیل کی سرزمین سے منفرد تعلق ہے، جس کا موازنہ کسی بھی قوم کے اس وطن کے ساتھ تعلق سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا تعلق تو زمین آسمان کی تخلیق کے وقت وجود پذیر ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھ کا مقدر یہ ہے کہ یہودیوں کو زندگی دیں، اور یہودیوں کا مقدر ہے کہ وہ سرزمین کو زندگی دیں۔ جس طرح جلا وطن یہودیوں کو قبرستان میں موجود ہڈیوں سے تشبیہ دیا گیا ہے، اسی طرح یہودیوں سے خالی ارض اسرائیل کو ایک ویران مقام کہا گیا ہے۔ یہ فرمان ریاست اسرائیل کے جنم کا حقیقی سبب ہے۔ یہ روشنی ریاست اسرائیل کو گھیرے ہوئے ملکوں کی تاریخ میں داخل ہو جائے گی۔ ہم جوڈیا اور سماریا میں غیر ملکی علاقوں پر قابض نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا قدیم گھر ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئیں گے۔ بدقسمتی سے یشاع میں ہمارے کچھ قدیم شہراب بھی غیر ملکیوں کے غیر قانونی قبضے میں ہیں، یعنی مقامی فلسطینی مسلمانوں کی آبائی ملکیت میں ہیں، جو کہ اسرائیل کی نجات کے الوہی عمل میں خلل انداز ہوئے ہیں۔ یہودی عقیدے اور نجات کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوط اور واضح آواز میں بات کریں۔ ہمارے لوگوں کو متحد کرنے کے الوہی عمل اور ہماری سرزمین کو سلامتی اور ڈپلومیسی کے بظاہر منطقی تصورات سے دھندلانا اور کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صرف سچ کو مسخ اور ہمارے کاظ کے انصاف کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم باقاعدہ لوگ ہیں، یہ ہماری ابدی شناخت کا جوہر اور ہر طرح کے حالات میں ہماری بقا کا راز ہے۔ ہم اپنی شناخت کی پوشیدگی میں ذلیل و خوار ہوئے اور لتاڑے گئے۔ ہمیں ہمارے وطن میں واپس لانے والے نجات کے عمل نے ہمیں ہماری سچی ذات واپس دے دی ہے، جس کو مزید نہیں چھپایا جا سکتا۔ ہم عالمی اسٹیج پر واپس آ چکے ہیں۔ ہم ایک ذمہ دار حیثیت پا چکے ہیں جسے ہم دوبارہ کبھی نہیں گنوائیں گے۔ ہمارے موقف کا صرف ایسا ہی واضح، جرأت مندانہ اور مسلسل اظہار ہی ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو یہودیوں اور ارض اسرائیل کی ابدی حقیقت کا احترام کرنے پر آمادہ کرے گا۔ نمبر 2، کشیت زایون ایک اور قابض بستی ہے۔ اس کے آباد کاروں یعنی قبضہ گیر رہائشوں کا لیڈر مشال گولڈسٹائن ہے۔ یہ عسکریت پسند آباد کا راتن جارحیت پسند ہیں کہ یہ بدنام زمانہ اسرائیل وزیر اعظم ایریل شیرون جیسے شدت پسند کو بھی ہلکا ہاتھ رکھنے کا طعنہ دیتے ہیں، اور اس نے جب 2003 عیسوی میں دنیا دکھاوے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تاکہ ان کے رہائشوں کو بڑی بستیوں میں منتقل کیا جا سکے، تو بہت سے بنیاد پرست قبضہ کاروں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے قبضے کا لفظ استعمال کرنے پر ایریل شیرون پر سخت تنقید کی۔
ان کے متذکرہ والا لیڈر نے کہا، میں وزیر اعظم کی بات پر بہت زیادہ حیران اور غصے میں ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو اس علاقے پر قابل نہیں سمجھتا، یہ تو ہمارا علاقہ، ہمارا وطن ہے۔ یہ دو مثالیں تھیں جن سے ان اسرائیلی قابضین کی اس مجنونانہ اور مجرمانہ ذہنیت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، جن کا سامنا نہتے اور تنہا فلسطینی مسلمانوں کو ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان مظلوموں سے ان کی آباد زرخیز زمینیں اور انگور و زیتون کے باغات سے سجی ہوئی شاداب قطعے چھینے جا رہے ہیں، بلکہ شدت پسند اور بد مزاج و خر دماغ یہودی قابضین اسے اپنا حق اور کار فضیلت سمجھ رہے ہیں۔ واہ میرا مولا، تیری عجیب الخلقت اسرائیلی مخلوق کیسی بدبخت قوم ہے، اور یہ کیسی جان غسل آزمائش ہے جو فلسطین کے مظلوموں پر آئی ہے۔ دوسرا پہلو، ناجائز یہودی بستیوں کو جواز فراہم کرنے کے فلسفے کا دوسرا پہلو روحانی یا مابعد طبعیاتی تصورات پر مبنی ہے۔ ان تصورات کا تعلق مسیح پرستی یا مسیحانہ آئیڈیالوجی سے ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضرور نہیں ہونی چاہیے کہ یہودی تحریرات میں جب بھی مسیح یا طاقتور ہستی یا نجات دہندہ جیسے الفاظ کا ذکر آئے تو اس سے مراد کائنات کا فتنہ اکبر دجال ملعون ہوتا ہے۔ لہٰذا آئندہ ان الفاظ کو خود بخود اس معنی کے تناظر میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس آئیڈیالوجی میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ مسیح کی آمد متوقع ہے اور یہودی خدا کی مدد سے غیر یہودیوں پر غلبہ پا جائیں گے اور ہمیشہ ان پر حکومت کریں گے، اور ماشاءاللہ یہود کی غیر یہود پر یہ حکومت خود غیر یہودیوں کے لیے بہتر بلکہ ان کے حق میں نعمت ہوگی۔ اس نظریے کے مطابق نجات نزدیک ہے کیونکہ مسیح کی آمد قریب ہے، اور مسیح کی آمد کو جو چیز التوا میں ڈال سکتی ہے وہ اسرائیل کی وراثتی سرزمین پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہے جو روحانی اعتبار سے طاقت اور ہستی سے تعلق نہیں رکھتے اور اس خامی کی بنا پر وہ نجات پانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مسیح پرست جس کا تعلق روحانی اعتبار سے مقتدر ترین ہستی کے ساتھ قائم ہے کسی جاندار یا بے جان چیز مثلا زر یا زمین کو چھو لے یا اپنی ملکیت بنا لے تو نجات پا جائے گا۔ نجات کے اس تصور اور مسیح سے تعلق حاصل کر کے تطہیر بخشنے کے اس نظریے کا اطلاق ارض فلسطین پر بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کا اولین اطلاق اسی مصداق پر ہوتا ہے۔ لہذا مسیحانہ آئیڈیالوجی کے مطابق جب کوئی یہودی قابض کسی فلسطینی مسلمان سے اس کی آبائی ملکیتی زمین چھینتا ہے تو یہ قبضہ گیری نہیں یا دھونس دھندلاتی سے لیتا ہے تو یہ سینہ زوری نہیں، یہ تو پاک کرنے کا عمل ہے۔ مسیح پرستوں کے مطابق اس زمین کو شیطانی حلقے سے نکال کر الوہی حلقے میں داخل کر کے نجات دلائی جاتی ہے۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین یا کوئی کبھی منقولہ یا غیر منقولہ چیز مسیح سے اپنی نسبت کرنے والے یہودی سے منسوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کائنات کے کل اور واحد صداقت تک رسائی حاصل کر کے شر سے نجات پا جاتی ہے۔ اسرائیل کی الوہی فتح کے لیے زمین کو شر انگیز ناپاکی سے پاک کرنا ضروری ہے، اگرچہ یہ عمل انتہائی ہلاکت خیز کیوں نہ ہو، یعنی ایٹم بم جیسی انتہائی مہلک چیز کے استعمال کی نوبت کیوں نہ آ جائے۔ درجہ بالا فلسفہ مبالغہ آمیز خیال یا وہم معلوم ہوگا اگر ہم یہاں بھی کچھ نامور ربائیوں کے کم از کم 2 حوالے نہ دے دیں۔ ملاحظہ فرمائیے، شمر یاہو ایریلی اسرائیل میں مقیم ربائیوں میں منفرد مقام اور منصب کا حامل ہے۔ وہ 1967 عیسوی کی جنگ میں جس میں اسرائیل افواج نے القدس سمیت بہت سے مسلم علاقے پر قبضہ کیے رکھا، اس کے تعلق سے لکھتا ہے 1967 عیسوی کی جنگ ایک مابعد طبعیاتی کا یا کلپ تھا اور اسرائیل کی فتح زمین کو شیطانی قوتوں کے دائرے سے نکال کر الوہی دائرے میں لے آئی تھی۔ اس سے مفروضے کی سطح پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسیحانہ دور شروع ہو چکا ہے۔ نمبر 2، ای ہدایہ نامی ربی اپنی تعلیمات میں اسی فلسفے کی یوں تشریح کرتا ہے، 1967 عیسوی کی فتوحات نے زمین کو دوسرے فریق یعنی یہ شیطان کا مہذبانہ نام ہے اس سے آزاد کرا لیا، ایک باطنی قوت سے جو شر، ناپاکی اور کرسچن سے تجسیم ہے۔ یوں ہم یہودی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں دنیا پر مطلق حاکمیت قائم ہونی چاہیے۔ ان جنونیت پسند اور اللہ کی پھٹکار پڑے ہوئے انتہا پسند یہودیوں کے مطابق اگر اسرائیلی حکومت نے مفتوحہ علاقوں سے
انخلا کیا تو اس کے مابعد طبعیات نتائج برآمد ہوں گے، یعنی خدا ناراض ہو جائے گا، روح ناپاک ہو جائے گی اور زمین پر شیطان کا اقتدار دوبارہ قائم ہو سکتا ہے۔ رہا جانوں کا ضائع تو شیطان کی اور بدی کی حکومت ختم کرنے اور نجات کا رخ تبدیل کرنے سے بچنے کے لیے ہلاکت انگیز عمل ویسے بھی ضروری ہے۔ عام سامعین کو یہ توضیحات نہایت عجیب و غریب دکھائی دیتی ہیں، لیکن شاید وہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جب دنیا ان مغضوب و مقہور جنونیوں کی برپا کردہ دجالی شورش کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آخری دو باتیں۔ آخر میں ہم ایک بات امریکی اور یورپی عوام سے کہیں گے اور ایک عالم اسلام کے باشندوں سے۔ یہودی شدت پسندوں کی برپا کردہ یہ شورش جو تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، صرف عربوں یا مسلمانوں کے خلاف نہیں، تمام غیر یہودیوں بشمول امریکیوں کے خلاف ہے۔ مسیحا پرستوں کے نزدیک تمام غیر یہودی، چاہے وہ امریکی یا یورپی کیوں نہ ہوں، جنٹائل ہیں، اور تمام جنٹائل یعنی غیر یہودیوں کے لیے سکہ بند یہودی اصطلاح ہوتی ہے، شیطان کے قبضے میں ہے۔ چونکہ شیطان منطق خوب جانتا ہے، اس لیے شیطانی قوت اور اس قوت کی عرضی تجسیم یعنی غیر یہودیوں کو صرف غیر منطقی اقدام کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام ایک طرح کا جادوئی باطنی منصوبہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جو کچھ آج مارچ 2009 عیسوی میں امریکی نائب صدر کے ساتھ ہوا، یہی کچھ پچھلی صدی کے آخری دہائی میں بھی یہود نوازہ امریکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر اسرائیل آیا تو ایک شدت پسند یہودی تنظیم گش ایمونیم یعنی ایمان والوں کی جماعت نے شیطان کی قوت اور اس کا امریکی روب توڑنے کے لیے اس باطنی منصوبے پر عمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کو شیطان کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے نئی آبادیاں قائم کرنے کا اعلان کیا۔ آج بھی انہوں نے اس خفیہ باطنی فلسفے کے تحت یہ حرکت کی ہے، جس میں فلسطینی مسلمان اور امریکی عیسائی دونوں کو یکساں طور پر شیطانی قوتوں کا مظہر سمجھتے ہوئے ایک طرح کا سفلی عمل کیا گیا ہے۔ اسے اتفاق یا محض اپنی قوت کا سیاسی اظہار سمجھنا قطعاً غلط ہوگا، یعنی یہ جہالت ہوگا اور یا نفاق۔ دونوں کی تفصیل ہم مضمون کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔ امریکیوں کو چاہیے نہ جاہل بنے اور نہ منافقین کے ورغلانے میں آئیں، حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کام کو اپنی آستین سے نکال باہر کریں۔ برادران اسلام سے عرض کرنا ہے کہ خداراں یہودی بستیوں کے قیام کو ہلکا نہ لیں، یہ لارڈ کے تخت کی عرضی مدد ہے۔ خفیہ یہودی نظریات کے مطابق ریاست اسرائیل اس دنیا میں لارڈ کے تخت کی بنیاد ہے، یہ زمین پر آسمانی بادشاہت کی اساس ہے۔ ان بستیوں کے ذریعے بنی اسرائیل کی موروثی زمین کی تطہیر کے بعد اگلا ناپاک قدم مسجد اقصیٰ کے خلاف اٹھے گا اور اسے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے تطہیر کے عمل کا حتمی آغاز کیا جائے گا۔ جو اللہ نے چاہا تو نفرت کی اس ریاست کے انجام کا آغاز بھی ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے بیت المقدس کے 2 حصے ہوئے تو نصف جنوبی مسلمانوں کے پاس رہنے دیا جائے گا، جس میں مسجد اقصیٰ کا حال ہے، اور نصف شمالی یہودی قبضے کر لیں گے، جس میں دنیا کی خوبصورت ترین عمارت زرد گنبد ہے۔ اس کے نیچے موجود مقدس چٹان پر بے داغ زر تکھال والے بچھڑے کی قربانی ہوگی تو مسیحا خروج کر کے آئے گا، اور جب مسیحا خروج کرے گا وہ منزہ عن الخطا الوہی رہنمائی کی بنا پر ازلی انفرادیت کی حامل خدا کے محبوب قوم کو الوہی مقصد کی تکمیل کے لیے ساری دنیا پر مطلق العنان بادشاہت قائم کر کے دے گا، ایسی بادشاہت جن میں ناپاک ارواح کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسجد اقصیٰ کے ابتدائی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں تو اس نقشے کے مطابق ہوں گے جو غامدی مکتب فکر کے بعض اسرائیلیت زدہ تحقیق کاروں نے اسلامی تاریخ کی انوکھی منطق ارضی فلسطین کی وراثت اور مسجد اقصیٰ کی تولیت یہود کا حق ہے، اس کے مقالے کے ساتھ ہمارے ایک رسالہ کے اندرونی ٹائٹل پر چھاپا تھا۔ ان حضرات نے اس کا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ روس سے نقل مکانی کر کے اسرائیلی جا بسنے والے ایک یہودی پروفیسر
عاشر کوف کا تجویز کرتا تھا، جس میں موجودہ مسجد اقصی کے 3 حصے کر کے دایاں یا بایاں حصہ یہود کو دینے کی پرخلوص تجویز دی جائے گی۔ الغرض مسجد اقصی کے 2 حصے کرنے کی تجویز ہو یا 3، عالم اسلام کو اس حوالے سے ایک جان اور ایک زبان ہو جانا چاہیے کہ وہ دجال اور اس کو مسیح السلام سمجھنے والے انسانیت دشمن جنونیت پسند یہودیوں کے ہاتھ مسجد اقصی کی ایک اینٹ تک بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری غیرت کا امتحان اور مستقبل قریب میں ہماری بقا اور نجات کی کسوٹی ہے۔ دجال کے پیروکار اگر جھوٹے وعدوں کے موعودہ لمحات کو قریب سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے سچے وعدوں پر یقین نہ کریں اور مطہر و مقدس القدس کی تطہیر و تقدیس کے لیے اپنی جان، مال، زبان اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت یا طاقت کو استعمال کرنے کا عہد نہ کریں۔ لارڈ کے تخت کی بنیاد رکھنے کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ابدی ذلت کا شکار ہوں گے تو ہم کیوں نہ ان لوگوں میں شامل ہونے کا عہد کر لیں جو پورے کرۂ ارض پر قائم ہونے والے خلافت الہیہ کی اینٹ یا ذرے کے طور پر استعمال ہوں گے۔ دجالی ریاست کا خاتمہ، وجہ اور وجوہات۔ 18 جون 2010 عیسوی کو 2 گرما گرم خبریں سامعین کی نظر سے گزری ہوں گی۔ ایک زیر نظر مضمون کے شروع میں اور دوسری آخر میں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی خبر کچھ یوں ہے: اسرائیل آئندہ 20 سال کے دوران دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا اور لاکھوں فلسطینی مہاجرین مقبوضہ علاقوں میں اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ یہ پیش گوئی امریکی خفیہ ادارے CIA کی ایک رپورٹ میں کی گئی۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے بعض ارکان کو بھی اس رپورٹ کے مندرجات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی عوام گزشتہ 25 سالوں سے فلسطینی باشندوں پر اسرائیلی مظالم کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ اب مزید خاموش نہیں رہیں گے۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کا خاتمہ اور سابق سوویت یونین کی تحلیل جیسے حقائق یہ واضح کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو نو آبادیاتی طاقتوں کا ایک منصوبہ تھا، تاریخ کے ہاتھوں جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ صورتحال تیزی کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے مسئلے کے 2 ریاستی حل سے ایک ریاستی حل کی طرف جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ 15 سال کے دوران 20 لاکھ یہودی امریکہ جبکہ 15 لاکھ سے زیادہ روس اور یورپ کے دیگر حصوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نسل پرستی کے اصول پر قائم اسرائیلی حکومت کے خلاف امریکہ میں رائے عامہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس وقت امریکہ میں 5 لاکھ کے قریب یہود آباد تھے۔ اس خبر میں اسرائیل کے ٹوٹنے اور ارض مقدس کے آزاد ہونے کی ایک ہی وجہ بیان کی گئی ہے: امریکی عوام کا خاموش نہ رہنا۔ لیکن کیا امریکی عوام کی خاموشی یا ناراضی اتنی قوی اور مؤثر وجہ ہے جو دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر سکے؟ شاید نہیں۔ CIA کی یہ رپورٹ غیر متوقع ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جامع بھی ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ کا مقصد اسرائیلی مظالم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں سے ہمدردی یا اسرائیل کی مخالفت نہیں، اس کی وجہ یہودی میڈیا کو اس جانب متوجہ کرنا ہے کہ وہ امریکی عوام کو ساتھ ملائے رکھنے پر محنت کرے، ورنہ لے پالک کا تیا پانچا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ کا تدارک بھی CIA اور موساد مل کر کے لے لیں۔ لیکن ان دیگر وجوہات کا کیا ہوگا جن کی طویل فہرست ہے؟ جی ہاں، پوری فہرست، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو اسرائیل کو درپیش خطرات اور القدس کی آزادی کی اور بھی متعدد وجوہ ہیں، بلکہ وجوہ کی انواع و اقسام ہیں جن کا ہم غیر جانبداری سے جائزہ لیتے ہیں۔ ایک وجہ تو تکونی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ یہود کی نافرمانیوں پر انہیں صرف جلا وطن کی سزا دی۔ پہلی مرتبہ موسوی شریعت کے انکار پر عراقی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں، اور دوسری مرتبہ شریعت عیسوی کے انکار پر رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں۔ اب شریعت محمدی کے انکار پر ان کو صرف وطن سے نہیں دنیا سے ہی جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں از خود اکٹھے نہیں ہوئے، مشیت الہی نے انہیں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے۔ دوسری وجہ تیسری جنگ عظیم کا امکان اور اس میں دنیا بھر کے مجاہدین اور منصف مزاج عیسائیوں کا فلسطین کے مظلومین اور محصورین کی امداد، اور پھر ہر مجدون کے میدان میں تاریخ ساز معرکہ آرائی ہو سکتی ہے۔
اس وجہ کا تعلق چونکہ کسی درجے میں آخر زمانے کی علامت سے جڑتا ہے اور ان علامات میں حد درجے کا ابہام ہے، اس لیے ہم اس وجہ کی تطبیق یا اس کی تشریح پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ ہی اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہم اگلی وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہودیوں میں پائے جانے والے حد درجے متشدد اور انتہا پسند مذہبی گروہ اور ان کا باہمی اختلاف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، تم ان کو سرسری نظروں سے دیکھنے میں ایک سمجھو گے، لیکن در حقیقت ان کے دل جدا جدا ہیں۔ ان انتشار و افتراق کی حقیقت کا احساس آج کے اسرائیلی معاشرے کا جائزہ لینے سے ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے میں مذہبی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کا عمل روز اول سے جاری و ساری ہے۔ ہر مذہبی گروپ کی الگ سیاسی پارٹی اور اپنے الگ ربیے ہیں۔ آگے کی بات کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے کہ دنیا کی سیاست کی طرح آخرت میں جنت کا استحقاق بھی اسی گروہ بندی کے اساس پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک بڑا نسلی اختلاف اشکنازی اور سفردی یہودیوں کا ہے۔ عبرانی میں سفردی کا مطلب ہے ہسپانوی، یعنی مسلم ہسپانوی سلطنت میں رہنے والے یہودی تارکین وطن مسلمانوں کی اہل کتاب سے نرم مزاجی کی وجہ سے بہت پھلے پھولے۔ ان میں نسلی افتخار اتنا زیادہ ہے کہ وہ بقیہ یہودیوں کو حد درجہ حقیر سمجھتے ہیں۔ مثلا موسیٰ ابن میمون نے، جو خلافت ہسپانیہ کے دور میں خلفاء کے قریب رہا اور ازمنہ وسطیٰ کا ایک مشہور ربی اور فلسفی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی، اپنی روح کی حفاظت کرنا اور اشکنازی ربیوں کی لکھی ہوئی کتابیں مت پڑھنا۔ یہ لوگ صرف تب لاٹ پر ایمان لاتے ہیں جب سرکے اور لہسن میں پکایا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا ایقان ہے کہ لاڈ ان کے قریب ہے۔ اے میرے بیٹے، صرف اپنے سفردی بھائیوں کی صحبت اختیار کرنا جو اہالیان اندلسیہ کہلاتے ہیں، صرف یہی لوگ ذہین ہیں۔ دوسری طرف اشکنازی یہود اپنے مخالف سفردی یہودیوں سے رشتہ ناتا نہ کرنے سے لے کر ان پر جادو کرنے تک کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ دونوں گروہوں میں نسلی تعصب و برتری کا اظہار اسرائیلی معاشرے کو مستقلاً انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار رکھتا ہے۔ ایک تیسری تقسیم مذہبی روایت پسند اور اسکالر یہودیوں کی بھی ہے۔ یہ تقسیم مذہبی احکامات پر عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ یورپ سے آنے والے یہودی آزاد خیال اور اباحیت پسند ہیں۔ مشرقی ممالک سے گئے ہوئے یہودی کٹر قدامت پسند ہیں۔ کچھ یہودی مخصوص روایات اور رسوم کے حد تک یہودی ہیں۔ اس طرح یہ معاشرہ مذہب پر عمل کے لحاظ سے بھی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، مذہبی یہودی آرتھوڈکس ربیوں کی تشریحوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہودی مذہب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے یہودی عقیدے سے زیادہ عمل پر زور دیتے ہیں۔ اسرائیل میں اصلاح پسند اور قدامت پسند یہودی تھوڑے ہیں۔ نمبر 2، روایت پسند یہودی کچھ زیادہ اہم احکامات پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن زیادہ سخت احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، تاہم وہ ربیوں اور مذہب کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ نمبر 3، جہاں تک سیکولر یہودیوں کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ کبھی کبھی سیناگوگ چلے جاتے ہیں، تاہم وہ ربیوں کا احترام کرتے ہیں، نہ مذہبی اداروں کا۔ اگرچہ روایتی اور سیکولر یہودیوں کے درمیان کھینچی ہوئی لکیر اکثر غیر حقیقی ہوتی ہے، تاہم دستیاب تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 25 سے 30% تک اسرائیلی یہودی سیکولر ہیں، 50 سے 55% تک روایتی ہیں اور تقریباً 20% مذہبی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسرائیلی معاشرہ کبھی بھی متحد معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور رہے گا نام صرف اللہ کا۔ تبھی تو ان اسرائیلی باشندوں نے جو دوسرے ممالک سے تعلق مکانی کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زمین پر آ بسے ہیں، اپنے پرانے پاسپورٹ ضائع نہیں کیے۔ وہ دہری شہریت کے حامل رہنا چاہتے ہیں اور واپسی کا سفر یا مسیحا کی آمد دونوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تو اندرونی وجوہات ہو گئیں۔ بیرونی اعتبار سے نہ صرف یہ اسرائیل پڑوسی عرب ممالک سے مستقل اور دائمی وجوہات پر مشتمل تنازعات برپا کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی ناانصافی پر اس سے وہ ممالک بھی نالاں ہیں جو کبھی اس کی حمایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ دے رہے تھے۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے
فریڈم فلوٹیلا کو روکا ہے۔ اس نے اس کے خوفناک چہرے کے سیاہ دھندلے نقوش دنیا کے سامنے ظاہر کر دیے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ امریکی اور مغربی دنیا اس کے روایتی شدت پسندانہ نظریات سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بیزاری جلد یا بدیر ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ دوسری طرف افغان خراسان دریائے آمو سے اٹک تک اس میں اس بے تحاشا معدنی دولت کی دریافت کی خبریں آ گئی ہیں، جس کا کئی سال پہلے انہی کالموں اور نقوشوں میں اظہار کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اس پر ویسے ہی تعجب کیا جاتا تھا جیسے آج دجالیات پر مشتمل تحریروں پر کیا جاتا ہے۔ حامد کرزئی اپنے گھر کی دولت یہود نواز قوتوں کو سپرد کر کے خود خیرات کا کشکول ڈونر ممالک کے سامنے پھیلاتے رہے، لیکن اس خطۂ ہجرت و جہاد کی دولت اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اور انفاق فی سبیل اللہ کے اصول کے تحت خرچ ہوئی تو مشرق و مغرب کے فاصلے سمٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سعودی عرب نے مالدار ہونے کے بعد اپنی سرحد القدس سے ہٹا لی اور فلسطین کی سرحد سے لگنے والی زمین اردن کے حوالے کر دی، لیکن ظن غالب ہے کہ خراسان جب سعودیہ جیسا مالدار ہو جائے گا تو اسلامی دنیا کا حق فراموش نہ کرے گا، کیونکہ اسلامی دنیا نے اس کی غربت کے دنوں میں اسے فراموش نہیں کیا تھا۔ اللہ کرے کہ رحمانی ریاست کے عروج کے دن اور عالم اسلام کے اتحاد و ترقی کا یہ منظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اللہم آمین۔